میرے دوستو، اگر حقیقت میں ایک تجزیاتی نظر سے مطالعہ کیا جائے تاریخ کا، تو انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء متقدمین، سب کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو تقوی اور اتباع سنت اپنے کمال کے اوپر ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ان سے کچھ کرامات بھی ماشاءاللہ ہوئیں۔ انبیاء علیہم السلام کے تو معجزے تھے، لیکن صحابہ کرام اور اولیاء متقدمین کے ساتھ ایسے معاملات ہمیں نظر آئے اور ہم نے پڑھے۔ اب آج کے اس دور میں یہ کرائٹیریا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ بس جو شخص کوئی شعبدہ، کوئی ٹرک نظر آئے، لوگ کہتے ہیں ہاں یہ بڑی سرکار ہیں، حالانکہ اس کا نہ سنت سے کوئی تعلق ہو، نہ ایمان سے، نہ قرآن سے، نہ تقوی سے، اور لوگ اس کے اندر اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی اصل میں شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ اصل میں جو شخص متبع شریعت اور سنت نہیں ہے، اس سے اگر کوئی ایسی چیزیں سرزد ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ استدراج، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ ہندوؤں سے بھی ہوتی ہیں، عیسائیوں سے بھی ہوتی ہیں، جوگیوں سے بھی ایسے ایسے کمالات ہوتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جائے، لیکن وہ ولی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں استدراج۔ جو شخص اللہ پاک کا قرب رکھتا ہے اور جتنا اس کے اندر تقوی، پرہیزگاری اور اتباع سنت ہے، وہ اصل ہے۔ ورنہ یہ لوگ ظاہری بات ہے، لوگوں کو یہ چیزیں دکھا کے، اور آپ ان کے پاس بیٹھے، اس نے کہا کل یہ تھا، وہ تھا، ایسے ہوا ایسے ہوا، بندہ کہتے واہ واہ بڑے آدمی ہیں۔ ہمارا کرائٹیریا ہی چینج ہو گیا ہے نا۔ اور کسی کے پھٹے ہوئے کپڑے، نماز کا پتہ نہیں ہے، اور لوگ اس کے گرد بیٹھے ہیں، عجیب عجیب شکلیں، عجیب عجیب قسم کی مارکیٹ میں نظر آ رہی ہیں چیزیں۔ یہ سب فریب اور دھوکہ ہے میرے دوستو۔ ان لوگوں سے، ان فراڈیوں سے، ان لوگوں سے بچیں۔ یہ ان کی کبھی آپ پیروکار نہیں بن سکتے، نہیں تو کسی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ سب سے پہلے اس شخص کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کتنا متبع سنت ہے، اس کے اندر تقوی کتنا ہے، اس کی زندگی کے جو نشست و برخاست ہیں وہ کیسے ہیں۔ انسان کا عمل اور اس کی زندگی ہے جس سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ ہمارے اولیاء متقدمین میں آپ نے سنا ہوگا، حضرت جنید بغدادی، فضیل بن عیاض، حضرت بایزید بستامی، حضرت حبیب عجمی، حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ علیہ مجمعین، ہمارے فقہ کے امام، ہماری محدثین جو گزرے، ان کی کبھی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، کیا شاندار زندگیاں تھیں ان کی، اللہ کی عبادت، تقوی، اتباع سنت۔ تو میرے دوستو، ان چیزوں سے متاثر مت ہوں، یہ سارے نظروں کے فریب ہیں اور بڑے بڑے ٹرکس ہیں جس سے یہ لوگ متاثر کر، ظاہری بات ہے ان کی بھائی دکانداری لگے گی، مجمع گیری ہے، مجمع اکٹھا ہوگا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو شخص متبع شریعت و سنت نہیں ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کسی دلدل میں پھنس جائیں، ایسا نہ ہو کہ کل کو پھر انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوتا ہو۔